اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چودھری افضل اپنے چھوٹے بھائی چودھری انور اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھا تھا جب نذیر اس کتے کو لے کر اس کے قریب آیا تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص جو پھٹے پرانے لباس میں تھا ہاتھ جوڑے چودھری افضل کے قریب آیا تھا۔ تو پیچھے مر، اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں تو بتا وہ اس کا کیا مانگ رہا ہے؟ 2 لاکھ تو وہ مانگ رہا ہے چودھری صاحب، مگر میرا خیال ہے 1.5 میں سودا ہو جائے گا، نذیرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، سن نذیرے، اس کی تیاری تیری ذمہ داری ہوگی، اس سال ہماری ہار نہیں ہونی چاہیے۔ خوراک آپ کی، محنت میری، پھر کیسے ہارے گا؟ اصل نسل کا کتا ہے چودھری صاحب، نذیرے نے عاجزی سے کہا۔ کیا خیال ہے نکے؟ اس نے چھوٹے بھائی انور کی طرف دیکھا۔ لگتا تو ٹھیک ہے بھائی، میرا خیال ہے یہ آپ کو پسند آ گیا ہے۔ ایسا کر نذیرے، اگر وہ 1.5 میں نہ مانے تو کچھ اوپر دے دینا، مگر سودا آج ہی کر لینا۔ نذیرے نے سر ہلایا۔ بوڑھا جو قریب ہی کھڑا تھا دوبارہ چودھری افضل کے قریب آیا۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ افضل نے کڑے تیوروں سے ایک ملازم سے پوچھا۔ اس کی بیٹی بیمار ہے سرکار، کچھ پیسے لینے آیا ہے، ملازم نے جواب دیا۔ منشی بابا جان کے ساتھ شہر گیا ہوا ہے، بغیر کھاتے میں اندراج کیے کیسے دے دیں اسے پیسے؟ چل بھائی پیچھے ہٹ، آج تجھے پیسے نہیں مل سکتے۔ سنا نہیں منشی شہر گیا ہوا ہے؟ ملازم نے بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور پیچھے دھکیل دیا۔ نکے، ایک تو یہ کمی ہمیں سا نہیں لینے دیتے، جہاں بھی دیکھو منہ اٹھائے اور جھولی پھیلائے چلے آتے ہیں، افضل نے ناگواری سے کہا۔ آپ کے مزارے ہیں چودھری صاحب، آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ بوا رندی ہوئی آواز میں بولا۔ جا یہاں سے، جان چھوڑ ہماری، جگو لے کر جاؤ اسے۔ انور نے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ جگو اس کے قریب گیا اور کہا، سنا نہیں چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کملے بڑے لوگوں کے بڑے خرچے ہوتے ہیں، منشی آ جائے گا تو مل جائیں گے پیسے، آ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ افضل جو کتے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، دیکھ نذیرے، اس کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے، سمجھ گیا نا تو؟ آپ کا حکم سار آنکھوں پر چودھری صاحب، نذیرے نے جواب دیا۔ چل اب لے جا اسے۔ نذیرے نے زنجیر کھینچی اور اسے لے کر چلا گیا۔ افضل دور تک اسے جاتے دیکھتا رہا۔ 2-3 دن گزرے تھے جب بڑے چودھری صاحب اس پہر حویلی پہنچے تھے۔ ڈرائیور نے اس شاندار گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تقریباً 60 سالہ چودھری غفور جو سفید براق شلوار قمیض اور بڑی سی پگڑی باندھے جس کا شملہ بہت اونچا تھا، زمین پر اس طرح قدم رکھے کہ ان کا کروفر ہی نرالا تھا۔ 50 سالہ دبلا پتلا لیکن پھرتیلا منشی بھی لپک کر پچھلی سیٹ سے اترا اور ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ زمین کے کاغذات والا بیگ سنبھال لیا منشی؟ چودھری غفور نے کہا۔ جی چودھری صاحب، یہ رہا بیگ۔ اس نے ہاتھ میں تھاما بریف کیس ان کے دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی مہمان خانے میں داخل ہوئے دونوں بیٹے لپک کر ان کے قریب آ گئے۔ السلام علیکم بابا جان، افضل ان سے بغل گیر ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے نا؟ چودھری غفور ان دونوں سے مل کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہاں سب خیریت ہے، ہم تو آپ کی طرف سے فکر مند تھے، 1 ہفتہ ہو گیا آپ کو شہر گئے، کچھ خیر خبر ہی نہیں تھی، افضل نے کہا۔ 2 دن سے آپ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، انور نے جواب دیا۔ تم دونوں کے لیے ہی تو شہر گیا تھا، کچہری کے معاملات آسان نہیں ہوتے، میں نے تمام جاگیر اور زمینیں تقسیم کر دی ہیں۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کر انہوں نے کہا، تم لوگ اپنی مرضی سے اپنی بہن کا حصہ اسے دے دیتے تو اچھا تھا۔ بابا جان، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، عورتوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، پھر آپ نے بھی تو… بس گڑھے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہی بوڑھا اندر داخل ہوا اور چودھری غفور کی سمت بڑھا۔ اوہ تو پھر آ گیا، ساتھ تو لینے دے بابا جان کو۔ جگو، شیرا، کہاں مر گئے سارے؟ نکالو اسے یہاں سے، کس نے اسے اندر آنے دیا؟ افضل پھرتی سے اٹھ کر بوڑھے کے قریب گیا۔ میری بات سنو چودھری، مجھے بڑے چودھری صاحب سے بات کرنے دو، وہ کھنگھیاتا ہوا بولا۔ سنتے ہیں، ابھی سنتے ہیں، کہہ دیا نا کچھ کرتے ہیں، ادھر بیٹھ جا کر۔ اس نے دیوار کی سمت اشارہ کیا۔
बूढ़ा मायूसी से सर झुकाए दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। चिमट ही जाते हैं जान को, वो बड़बड़ाता हुआ बाप की तरफ बढ़ते हुए बोला। उसी वक्त अचानक हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अल्लाह खैर करे, चौधरी गफूर मुस्तरब अंदाज में खड़े हो गए। वहाँ मौजूद सब अफराद हक्का बक्का थे। हवेली के अंदर से एक मुलाजमा दौड़ती हुई वहाँ आई। उसकी सांस धुंकनी की तरह चल रही थी कि अल्फाज सही तौर से उसके मुंह से नहीं निकलते थे। वो पूरे वजूद से कांप रही थी। बड़े चौधरी साहब वहाँ हवेली में, मीरा बीबी, क्या हुआ मीरा को? वो तेज़ी से अंदर की समत भागे। उनके पीछे अफजल और अनवर भी मुतहश अंदाज में लपके थे। ज्यों ज्यों वो हवेली की समत बढ़ रहे थे, चीखों पुकार और आहो बका की सदाएं बुलंद होती जा रही थीं। वो जैसे ही सहन में पहुँचे, वहाँ एक जानब हवेली की औरतों और मुलाजमीन का जमघट्टा नज़र आया। वो तेज़ी से वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनकी बेटी मीरा ज़मीन पर पड़ी थी, इस तरह कि उसके उस पास खून का एक छोटा सा तालाब सा बन गया था। क्या हुआ मेरी मीरा को? वो तेवरक रहे गिरने वाले थे कि अफजल ने उन्हें संभाल लिया। अनवर मीरा के करीब बैठ गया और उसे हिलाया जुलाया, उसकी नब्ज़ चेक की, मगर वहाँ ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी। मीरा मर चुकी थी। मीरा गई भाई, मीरा मर गई। सारे झगड़े ख़त्म हो गए। मीरा की लाश के पास बैठी एक उधेड़ उमर चौधरी गफूर की तरफ देख कर चिल्लाई। वो सारा मामला समझ गया था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। मीरा उसकी वाहद बेटी थी। उसने छत से कूदकर जान दे दी। सारे झगड़े मुक गए थे। हाय मेरी बच्ची, तूने ये क्या किया? बूढ़ी औरत दोबारा बयान करने लगी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। दीगर औरतें भी आहो बका कर रही थीं। अफजल और अनवर को जैसे सांप सूंघ गया। वो दोनों सकते के आलम में थे। फिर अफजल ने चौंक कर बूढ़ी औरत से कहा, ऐसी बात ना कर फूफी, वो गलती से गिर गई होगी। वो गलती से नहीं गिरी, चौधरी गफूर ने गंभीर मगर धीमे लहजे में आंसू पूछते हुए कहा। ज़रा सी देर में पूरी हवेली आहों और सिसकियों में डूब गई और आन की आन में ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि चौधरी गफूर की बेटी और चौधरी अफजल और अनवर की इकलौती बहन हवेली की छत से गिरकर मर गई है। रात गए तक उसे आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खा कर दिया गया। तदफीन के मौके पर मीरा का शोहर, उसकी सास और उसका 1.5 साला बेटा भी मौजूद थे। उसकी जवान साल मौत पर हर आंख अश्कबार थी। रात का वो न जाने कौन सा पहर था जब चौधरी गफूर गांव के उस वाहद थाने में आया। एक हवालदार वहां मौजूद था जो ज़मीन पर चादर बिछाए सो रहा था। चौधरी झुका और उसे जगाने के लिए उसका हाथ हिलाया। कौन कौन है रात के इस पहर? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं हूँ चौधरी गफूर। ओह चौधरी साहब आप? वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। आइए आइए सरकार। उसने उन्हें कुर्सी पेश की। बैठिए, सब खैर तो है ना? थानेदार कहाँ है? चौधरी साहब ने गंभीर लहजे में कहा। वो जी, वो तो इस वक्त क्वार्टर में है, मैं अभी उनको बुलवाता हूँ। दीन मोहम्मदा, ओ दीन मोहम्मद, उसने किसी को आवाज़ दी। आया जी। दूर कहीं से किसी की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। छेती जा, थानेदार साहब को बता चौधरी गफूर आए हैं, उसने बुलंद आवाज़ से कहा था। आप बैठे ना चौधरी साहब। हवालदार की आवाज़ उसकी समातों तक पहुंची ही नहीं थी। वो तो दूर कहीं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। चौधरी साहब, इस बार उसने तेज़ आवाज़ में उसे पुकारा तो वो चौंका था। आप बैठें, मैं थानेदार साहब को खुद बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। चौधरी किसी हारे हुए जवारी की तरह कुर्सी पर ढह सा गया था। उसने अपना सर सामने मेज़ से टिका दिया। चौधरी साहब, आप इतनी रात गए और आपने खुद आने की जहमत क्यों की? कोई बंदा भेज दिया होता, मैं हाजिर हो जाता। थानेदार जो तेज़ी से कमरे में आया था, उनके मुकाबले कुर्सी पर बैठा कह रहा था। वो यूं ही मेज़ पर सर टिकाए बैठा रहा। चौधरी साहब, सब खैरियत तो है? उसने फिक्रमंदी से कहा तो चौधरी गफूर सर उठाकर उसे खाली खाली नज़रों से देखा। सवालात न कर, FIR काट कत्ल की, उसने अजीब से लहजे में कहा। FIR कत्ल की? मगर किसके खिलाफ और किसके कत्ल की? थानेदार हैरानी से बोला। तू लिख, मैं तुझे बताता हूँ कि कातिल कौन है। मैं समझ नहीं पाया चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? वो हैरान रह गया था। आप ज़रा मुझे तफसील से बताएं। कागज़ कलम उठाया। चौधरी साहब की आवाज़ उसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। उसने रोज़नामचा खोला। जी फरमाइए, थानेदार ने कहा। थानेदार, ये कहानी 20 साल पुरानी है, जब मैं दौलत और जवानी के नशे में मस्त था।
چودھری غفور ان دنوں 24 سال کا گبرو جوان تھا اور اس کی چھوٹی بہن دلشاد 18 سال کی تھی۔ دولت کی ریل پیل نے اسے لاابالی، بے پرواہ اور عیاش بنا دیا تھا۔ وہ تمام وقت اپنے آوارہ قسم کے دوستوں کے ساتھ موج مستی میں گزارا کرتا تھا۔ اس دن شام ڈلے جب وہ حویلی پہنچا تو مہمان خانے میں پڑوسی گاؤں کے ملک دلاور کی ماں کو اپنے والد سے گفتگو کرتے پایا۔ السلام علیکم کہتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، اس کے والد و دلاور کی ماں بیک وقت بولے تھے۔ وہ باپ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ پھر جڑ گیا جو اس کی آمد کی وجہ سے منقطع ہوا تھا۔ بس چودھری صاحب، ہمیں تو اس گھر سے آپ کی بیٹی چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے دلاور، اور اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ چودھری صاحب مسکرائے تھے۔ میں جانتا ہوں بہن، آپ جدی پشتی رئیس ہیں، مگر ہم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کریں گے نا۔ جو اس کا حق ہے اسے دیا جائے گا۔ اس کے حصے کی جائیداد اور زمینیں اس کو ملیں گی۔ دو ہی تو میرے بچے ہیں، غفور اور دلشاد، ساری جائیداد ان دونوں کی ہی تو ہے۔ جائیداد کی تقسیم کا سن کر اسے اچنبھا ہوا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بہن کی شادی ہوگی تو وہ اپنے ساتھ اپنے حصے کی جائیداد بھی لے جائے گی۔ یہ اسے کسی طرح گوارا نہیں تھا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، رشتہ تو پکا ہے نا؟ ہاں ہاں، غفور مٹھائی لے کر آؤ۔ چودھری صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ ناگواری کا احساس لیے اٹھ گیا تھا۔ بے حد خوبصورت شادوں کا رشتہ گبرو جوان ملک دلاور سے پکا ہو گیا تھا۔ حویلی میں شادی کے ہنگامے جاری تھے، مگر غفور کو ان ہنگاموں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے تو کسی لمحے چین نہ پڑتا تھا۔ اس کی آبائی زمینیں شادو اپنے ساتھ غیر خاندان میں لے جا رہی تھی، لیکن وہ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب زبان دے چکے تھے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ جب ملک دلاور نے اپنی کزن کو شادو کے پاس بھیجا تھا، دلاور شادی کے جوڑے اور سامان لینے کل شہر جا رہا ہے، اس نے معلوم کروایا۔ تمہاری کوئی خاص پسند ہو تو بتا دو۔ کزن نے اس سے کہا، میں کیا بتاؤں، ان سے کہنا اپنی پسند سے لے آئیں۔ شادو نے شرماتے ہوئے کہا۔ غفور باہر جا رہا تھا جب اس نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے اسے بہت سی چیزوں کی فرمائش کر دوں گی، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ ہائے اللہ، وہ کیا سوچیں گے، ایسا نہیں کرنا، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ کچھ نہیں سوچے گا بلکہ خوش ہوگا، کزن نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ چلی گئی۔ ملک دلاور کو آخری بار گاؤں کے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوتے دیکھا گیا تھا۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے شہر میں اپنے جس دوست کے پاس ٹھہرنا تھا وہ وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ شادی کے دونوں گھر ماتم کدہ بن گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کسی لٹیرے نے اسے پیسے کی خاطر مار ڈالا ہے، کیونکہ اس کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے اور جلد ہی تاوان کا مطالبہ سامنے آ جائے گا۔ پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی اور دونوں طرف کے افراد اور اس کے دوست وغیرہ بھی اسے تلاش کر رہے تھے۔ ان میں غفور اور اس کے دوست بھی شامل تھے، مگر وہ تو ایسا غائب ہوا کہ کہیں سراغ نہ ملتا تھا۔ اس کی اور اس کے خاندان کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا پرچہ درج کر لیا۔ اسی سلسلے میں وہ تفتیش کر رہی تھی۔ تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے انہوں نے غفور اور اس کے دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی تھی، جس کا غفور نے بہت برا منایا تھا۔ بہرحال دلاور کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ شادو کا رو رو کر برا حال تھا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وقت کچھ آگے سرکا، کئی سال بیت گئے۔ شادو نے پھر کبھی شادی کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد چودھری غفور کی بھی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اس کے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ شادو نے بھائی کے بچوں پر اپنی محبتیں نچھاور کر دیں۔ حویلی اور ڈیرے کے تمام انتظامات شادو کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے حصے کی زمینیں بھی اس کے پاس تھیں۔ چودھری غفور پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ انہی دنوں چودھری غفور کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا اور اسی دوران کسی ایسی پیچیدگی ہوئی تھی کہ وہ جان کی بازی ہار گئی۔ نومولود بچی کو پھوپھی شادو نے سینے سے لگایا، پھر اسے ماں بن کر بڑے ناز و نام سے پالا۔ وقت گزرتا رہا اور میرا بڑی ہوتی گئی۔ وہ اپنی پھوپھی کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ شادو اب بیمار رہنے لگی تھی۔ غفور اس کی صحت کی طرف سے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ان دنوں بھی وہ بہت بیمار تھی۔ اس کا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا اس کے سرہانے بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ چودھری غفور بھی قریب ہی بیٹھا تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہر چلنے کی تیاری کرو، غفور نے بہن سے کہا۔ نہیں، مجھے شہر نہیں جانا، شادو نے نحیف آواز میں کہا۔ بس بس، زیادہ باتیں نہ کرو، ہمیں تسلی کرنے دو۔
میرا بیٹا اپنی پھوپھی کو تیار کرو، ہم انہیں ابھی شہر لے کے بڑے میرا بیٹا ابھی پھوپھو کو تیار کرو، ہم انہیں ابھی شہر کے بڑے اسپتال لے کر جائیں گے۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ چودھری غفور کی دونوں بہویں اس بات پر بہت ناراض رہتی تھیں کہ حویلی اور ڈیرے وغیرہ کے تمام انتظامات غفور کی بہن کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ پھوپھو کو دشمن سمجھتی تھیں۔ بہرحال غفور شادو اور میرا کو لیے شہر کے اس بڑے اور مشہور اسپتال لے کر آیا جہاں شادو کا علاج شروع ہو گیا۔ اس رات ڈاکٹر نے میرا سے کہا، میں کچھ میڈیسن لکھ رہی ہوں، یہ منگوا لیں۔ ملازم کھانا کھانے گئے ہیں، میں لے آتی ہوں۔ اس نے پرچہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، نہیں میرا، تم اکیلی نہ جاؤ، شیرا آ جائے گا تو منگوا لیں گے۔ پھوپھی نے جلدی سے کہا، میں بس یوں گئی اور یوں آئی پھوپھی، دوائیوں کا سٹور اسپتال کے اندر ہی ہے۔ وہ بولی، اچھا دھیان سے جانا اور جلدی آنا۔ پھوپھی نے کہا۔ وہ تیزی سے نکل گئی۔ وہ سٹور سے دوائیاں خرید رہی تھی جب اس کی نظر اس کے گاؤں کے ایک نوجوان پر پڑی جو اسے ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوائیاں لے کر تیزی سے مڑی۔ اس کا رخ پھوپھی کے کمرے کی جانب تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی، سنیے۔ وہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا، وہی نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ آپ میرا بی بی ہے نا، چودھری صاحب کی بیٹی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سب خیر تو ہے؟ کون بیمار ہے؟ پھوپھی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اوہ، کون سے وارڈ میں ہے؟ پرائیویٹ ونگ روم نمبر 5 میں۔ میری امی بھی ایڈمٹ ہیں، میں کسی وقت آؤں گا انہیں دیکھنے، اس نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھا، پھر سر جھکائے آگے بڑھ گئی۔ وہ دور تک اس حسین لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے دل پر قیامت ڈھا گئی تھی۔ غفور کو کچھ اہم معاملے نپٹانے تھے، اسی لیے وہ بہن کے پاس میرا اور 2 ملازمین کو چھوڑ کر گاؤں چلا گیا۔ حویلی میں بیٹے اور بہویں خوش گپیوں میں مشغول تھے جب چودھری غفور وہاں پہنچا۔ تم لوگ اپنی پھوپھی کے پاس شہر چلے جاؤ، وہاں میرا اکیلی ہے۔ اکیلی کہاں ہے بابا، ملازم ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کا علاج بھی لمبا ہے، ہم سب کام دھندے چھوڑ کر وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہاری بیویاں تو جا سکتی ہیں۔ بابا یہاں حویلی اور ڈیرے کا انتظام کون سنبھالے گا؟ بڑی بہو نے کہا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ہم کیسے جائیں؟ چھوٹی بہو نے جواب دیا۔ انہیں ساتھ لے کر تو نہیں جا سکتے؟ ہاں بھائی، سب کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ سب نے اپنی مجبوریاں بیان کر دیں۔ وہ دکھے دل سے وہاں سے اٹھ گیا۔ شادو کا اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ شیراز اور اس کی ماں نے ان دونوں کا بڑا خیال رکھا تھا اور ان کے بہت کام آئے تھے۔ چودھری غفور نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ میرا پھوپھو کے پاؤں دبا رہی تھی۔ سدا خوش رہو، پھوپھو نے اسے دعا دی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے شیراز اور اس کی ماں کھڑے تھے۔ وہ دونوں اندر آئے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شیراز کی ماں نے شادو سے پوچھا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، کافی بہتر ہے۔ میرا اور شیراز کچھ فاصلے پر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جبکہ دونوں خواتین نہ جانے کیا خسر پھسر کر رہی تھیں۔ شیراز کی ماں نے میرا کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی۔ یہ سن کر شادو سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے فی الحال یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ بھائی سے بات کرے گی۔ شیراز کا گھرانہ گاؤں کا ایک معزز گھرانہ تھا، کھاتے پیتے کاروباری لوگ تھے مگر چودھری صاحب کی ٹکر کے نہیں تھے۔ شادو صحت مند ہو کر حویلی آ گئی اور بھائی کے کان میں اس رشتے کی بات ڈال دی۔ کچھ عرصہ گزرا۔ جب شیراز کی ماں حویلی آئی، شادو اور چودھری غفور نے اس کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا۔ آپ کے بیٹے نے جو خدمت میری بہن کی ہے وہ میں نہیں بھول سکتا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہم اس تعلق کو رشتے میں بدلنے کے لیے آپ کے در پر آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے شیراز کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو چودھری غفور نے سنبھل کر کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں گا، اگر وہ راضی ہوئے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شیراز بڑا نیک بچہ ہے، شادو نے انہیں چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ بولیں، ہم آپ کی ہاں کا انتظار کریں گے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ نہ بابا جان، نہ وہ لوگ ہماری ذات کے ہیں نہ ہمارے برابر کے، ہم اپنی بہن کی شادی اس سے نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو کتا بھی نسل دے کر خریدتے ہیں اور مجھے تو یہ لوگ لالچی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا تو چودھری افضل نے جواب دیا، شیراز بہت شریف اور نیک لڑکا ہے اور وہ گھرانہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں، انہیں دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ چودھری غفور نے جواب دیا، بابا جان آپ بہت سادہ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ علاج کے لیے داخل چند دنوں میں وہ اتنا متاثر ہوئے کہ رشتے کے لیے گھر پہنچ گئے۔ ان کی نظر ہماری زمینوں پر ہے۔
او بدنصیبو، اتنی بڑی جائیداد میں سے کچھ تمہاری بہن لے جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہ صدمے سے بولا، بابا جان اگر جائیداد اسی طرح تقسیم کرتے رہے تو تیسری پیڑھی تک ایک کنال بھی نہیں بچے گی۔ چھوٹا بیٹا بولا، کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ پھوپھی شادو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کس بات کا جھگڑا ہے؟ زمین اور جائیداد ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، بہن سے انہیں کوئی محبت نہیں۔ چودھری غفور غصے سے بولا، آپ فکر نہ کریں بھائی، مجھے معلوم ہے وہ لوگ لالچی نہیں ہیں اور نہ ہی میرا کو زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا چاہیے جس پر نفرت کی فضل اگتی ہو۔ میں تم لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، جائیداد کو مسئلہ نہ بناؤ، بس اس شادی پر سب راضی ہو جاؤ، میرا کی شادی نہ روکو۔ پھر تو جھگڑا ہی مک گیا پھوپھی۔ افضل خوش ہوتا ہوا بولا، شادی کی تیاریاں کریں بابا۔ میرا بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد 1 سال تو بہت ہنسی خسی گزرا، وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ شراز کے کاروبار میں زوال آ گیا۔ اسے سنبھالا دینے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ان دنوں بہت پریشان تھا، کاروبار ختم ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، تم کہیں سے رقم کا انتظام کرو۔ شراز کی ماں نے کہا، کہاں سے انتظام کروں، میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے۔ شراز نے جھنجھلا کر کہا، اپنی عقل استعمال کرو، اگر بہو چاہے تو یہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرا اور شراز بھی یک وقت بولے، وہ ایسے کہ بہو اپنے باپ اور بھائیوں کے پاس جا کر زمین میں سے اپنا حصہ لے آئے، اس کی قیمت اتنی تو ہوگی کہ تم اپنے کاروبار کو سنبھالا دے سکو گے۔ ہاں بھائی جان، یہ ہو سکتا ہے، شراز کی بہن نے کہا۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، میرا نے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی بھابھی؟ نند نے تیزی سے کہا، آپ کے حصے کی جائیداد آپ کے بھائیوں کے قبضے میں ہے اور آپ آرام سے بیٹھی ہیں۔ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر اور بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں؟ میرا نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے؟ اس کی ساس نے کہا۔ شادی کے موقع پر بھائیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ میرا حصہ مجھے نہیں دیں گے، اسی شرط پر وہ راضی ہوئے تھے۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تمہیں تمہارے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ دیکھو میرا، انسان کو اپنا حق کسی قیمت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم ابھی وہاں جاؤ اور اپنے حصے کا مطالبہ کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اس کے محبوب شوہر کی نظریں بدلی ہوئی تھیں، وہ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ بہرحال وہ حویلی آ گئی اور جب اس نے اپنے سسرال والوں کا مطالبہ اپنے باپ سے بیان کیا تو وہ اپنے بیٹوں کے پاس آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ ایسا سبق دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ چودھری افضل یہ سنتے ہی ہتھے سے اگڑ گیا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی دی ہے اور بیٹی کا سر اس کے سسرال کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ چودھری غفور نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم اپنا سر ان کے سامنے نہیں جھکائیں گے اور اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی انہیں نہیں دیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لالچی لوگ ہیں۔ افضل، جائیداد کی خاطر اپنی بہن کا گھر مت اجاڑو، تھوڑی سی زمین اس کے حصے کی چلی جائے گی تو کیا قیامت آئے گی؟ چودھری غفور غصے سے بولے، میرا منہ نہ کھلوانا بابا، آپ نے بھی تو اپنی بہن کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بیچاری آج تک کنواری بیٹھی ہے، اس کے حصے کی جائیداد آپ ہڑپ کر چکے، کبھی آپ کا دل تو نہیں پسیجا اس کے لیے؟ چودھری غفور سنتے ہی غصے سے کانپنے لگا، میں تم سب کو آگ کر دوں گا اور اپنی بیٹی کا حق اسے ضرور دوں گا۔ چودھری غفور چلایا، کسی بھول میں نہ رہنا بابا، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، انور نے کہا۔ چل نکے، افضل نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ غفور جہاں تھا وہاں کھڑا رہ گیا۔ نہیں میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا، وہ بڑبڑایا۔ ہار تو ہو چکی بھائی، اس کی بہن شادو نہ جانے کب وہاں آئی تھی، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ غفور کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے بھائی، سب کو سبق پڑھاتا ہے، کسی کا سر بلند نہیں رہنے دیتا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوا کہ میرے بیٹے میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کمزور تو میں تھی بھائی، ہمارے باپ تھے، ہمیں سب پتا تھا۔ کیا پتا تھا؟ وہ چنبے سے بولا، یہی کہ دلاور کے غائب ہونے میں کس کا ہاتھ تھا۔ غفور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر شک تھا؟ مجھے تو کیا بابا کو بھی شک نہیں، پورا یقین تھا، مگر نہ وہ اپنا بیٹا کھونا چاہتے تھے اور نہ میں اپنا بھائی۔ ہم تو خاموش رہے، مگر اللہ تو ظالم کو نہیں چھوڑتا نا، اپنا انتقام لے کر چھوڑتا ہے۔ اللہ نے انتقام لینا ہے مجھ سے؟ لے شادو، میری بیٹی تو معصوم ہے۔ نہیں میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرا کے سسرال والوں نے اس کا جینا مشکل کر دیا تھا اور اس سے اس کا بیٹا بھی چھین لیا۔
وہ حویلی میں اپنے باپ بھائیوں کے در پر آ پڑی۔ اس کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنی جائیداد لے کر نہیں آئے گی اس کے دروازے اس پر بند رہیں گے۔ ادھر حویلی میں بھی اس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے۔ دونوں بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں اور اسے باتیں سناتی تھیں۔ اس پر بچے کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شوہر کی دھمکیاں الگ تھیں، ایک پھوپھی کا دم غنیمت تھا جو اسے دلاسا دیتی رہتی تھی۔ ان دنوں بابا شہر گئے ہوئے تھے، بھائیوں اور بھابھیوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ ساری ساری رات روتی رہتی، کب صبح ہوتی کب شام اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور اس دن افضل نے اسے سخت سست سنائی تھیں۔ حالات نے اسے اتنا دل برداشتہ کر دیا کہ اسے صرف موت ہی پناہ نظر آئی تھی اور اس نے حویلی کی چھت سے کود کر جان دے دی۔ جوان بیٹی کی موت نے چودھری غفور کو توڑ کر رکھ دیا۔ تجھے بہت ہی جلدی تھی میرا، میرا انتظار تو کیا ہوتا، یہ دیکھ میں تیری زمین لے آیا۔ اس نے کاغذات اس کی لاش کے پاس رکھتے ہوئے کہا، اٹھ میرا۔ شادو، یہ اٹھتی کیوں نہیں؟ جرم میں نے کیا اور سزا ملی بیٹی کو، یا اللہ یہ کیسا انصاف کیا ہے تو نے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دلاور کو میں نے قتل کروایا تھا، اس کا قتل میرے حکم پر ہوا تھا، میں قاتل ہوں انسپیکٹر، مجھے گرفتار کرو۔ غفور پولیس اسٹیشن میں بیٹھا کہہ رہا تھا، چودھری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آپ کی بیٹی کی چھت سے گرنے کی اطلاع ہمیں ملی تھی اور آپ برسوں پرانا قصہ سنا رہے ہیں۔ اسی وقت غفور کے دونوں بیٹے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھانے پہنچے۔ بابا جان آپ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو پورے گاؤں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، چلیں گھر چلیں۔ چودھری افضل تیزی سے ان کے قریب آیا اور انہیں تھام کر اٹھانے کی کوشش کی۔ چھوڑ مجھے، انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ انسپیکٹر تو FIR لکھ، پرچہ درج کر میرا، اقبالی بیان لکھ، میں قاتل ہوں۔ ارے انسپیکٹر صاحب، بیٹی کی اچانک موت کے صدمے سے بابا کا دماغی توازن۔ انور نے اپنی کن پٹی پر انگلی گھمائی۔ انسپیکٹر اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ آپ لوگ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، انسپیکٹر نے کہا۔ دونوں بیٹوں نے انہیں بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور زبردستی کھینچتے ہوئے باہر کی سمت چلے، اس طرح کہ وہ گھسٹتا ہوا ان کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور چیخ رہا تھا، میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں۔ اور انسپیکٹر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بیٹی کے صدمے سے بوڑھے باپ کا دماغ الٹ گیا تھا۔